ایک گاؤں کے کنارے ایک محنتی لیکن غریب کسان احمد رہتا تھا۔ اس کی زندگی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، لیکن پھر بھی اتنی فصل نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ غربت اس کے دروازے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ احمد کے کھیت کے پاس ایک پرانا سا کچا کمرہ تھا جہاں وہ اپنے اوزار رکھتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ وہاں گیا تو اسے کمرے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا شاید کوئی چوہا یا بلی ہوگی، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس نے ایک لمبا چمکتا ہوا سانپ دیکھا۔ سانپ کو دیکھ کر احمد ایک لمحے کو ڈر گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سانپ نے کوئی حملہ نہ کیا۔ وہ بس ایک کونے میں لپٹا ہوا احمد کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دل ہی دل میں کہا، میں اسے مار بھی دوں تو کیا فائدہ، میرا اللہ اس کی بھی زندگی ہے، اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سانپ بھی بغیر حرکت کیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پہلا معجزہ، اگلے دن صبح احمد جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جہاں سانپ بیٹھا تھا وہاں ایک چمکتا ہوا سونے کا سکہ پڑا ہوا تھا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچنے لگا شاید یہ اتفاق ہو، کوئی اور شخص یہاں بھول گیا ہو۔ لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا۔ سانپ تھا اور اس کے پاس ایک اور سونے کا سکہ رکھا تھا۔ احمد سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں، یہ اس کے لیے خوش قسمتی کا اشارہ ہے۔ بے لوث محبت اس دن سے احمد نے اس سانپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ روز کمرے میں ایک برتن میں دودھ رکھ دیتا۔ سانپ خاموشی سے آتا، دودھ پیتا اور چلا جاتا، لیکن ہر صبح احمد کو ایک سونے کا سکہ ضرور ملتا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی غربت دور ہونے لگی۔ اس نے کھیتوں میں بہتری لائی، گھر بنوایا، بیوی اور بچوں کو سہولتیں دیں۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ احمد کی قسمت اتنی جلدی کیسے بدل گئی۔ لالچ کا اندھیرا۔ ایک دن احمد کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کا جوان بیٹا تھا جس کو سونے کے سکوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سوچتا تھا، یہ سانپ ہر روز ایک سکہ دیتا ہے تو ضرور اس کے پاس خزانہ ہوگا۔ اگر میں اسے مار دوں تو پورا خزانہ میرا ہو جائے گا۔ احمد نے ہمیشہ سانپ کی قدر کی تھی، لیکن بیٹے کے دل میں لالچ نے جگہ بنا لی تھی۔ جب رات آئی تو بیٹا ہاتھ میں چھری لے کر کمرے میں گیا اور جیسے ہی سانپ دودھ پینے آیا اس پر وار کر دیا۔ سانپ کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر وہ فوراً دیوار کے سوراخ میں گھس کر غائب ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے آخری بار غصے سے لڑکے کو دیکھا، ایسا دیکھنا جس میں درد، ناراضی اور بدراہ تھی۔ نتیجہ، لالچ کا انجام اگلی صبح نہ سونے کا سکہ تھا نہ سانپ، اور پھر احمد بھی واپس آیا۔ بیٹے نے جو کچھ کیا تھا وہ سب بیان کر دیا۔ احمد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر گھر سے باہر نکلا اور بولا، بیٹا، ہم غربت سے نکلے تھے شکر کی وجہ سے، لیکن ہم دوبارہ غربت میں گئے لالچ کی وجہ سے۔ جس سانپ نے مجھے موت نہیں دی وہی سانپ مجھے زندگی دیتا رہا، اور تم نے اسی مہربان مخلوق پر ظلم کر دیا۔ سانپ کبھی واپس نہ آیا، سونے کا ایک بھی سکہ کبھی نہ ملا، اور وقت کے ساتھ احمد کی پرانی غربت دوبارہ لوٹ آئے۔